السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحیح رکھے، تندرست رکھے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی سبق آموز کہانی، ایک ایسا واقعہ جو ہمارے لیے، آپ کے لیے عبرت کی نشانی، آپ کے لیے اس میں ایک سبق ملتا ہے، ایک نصیحت ملتی ہے، ایسی شاندار، ایسی لاجواب ایک کہانی بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ایک یہودی سونار کا کام کرتا تھا۔ اس کا بڑا لمبا پروگرام، بڑا لمبا بیوپار تھا، بڑی لمبی تجارت تھی۔ اس کے پاس ایک مسلمان کاریگر کافی زمانے سے کام کرتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ اپنے ہنر کے اندر بہترین ماہر، بہترین اپنے کام کو سنجیدگی کے ساتھ کرنے والا، اچھے انداز میں اس کو ڈھالنے والا، ہیرے کو تراشنے والا مسلمان بہترین کاریگر تھا۔ ایک زمانہ اس کے پاس کام کرتے کرتے مسلمان کاریگر کو ہو گیا۔ اب اس کو صرف اتنی سیلری ملتی تھی جس سے اس کے گھر کا خرچہ چل سکتا تھا، کچھ اس میں سے بچتا نہیں تھا۔ پھر بھی وہ مسلمان اتنی کم قیمت پر وہاں اس کے یہودی کے پاس کام کرتا تھا۔ جب اس کے بچے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اس کی بیٹی کی شادی کا وقت جب قریب آیا تو اس نے یہودی سے کچھ روپے قرض کے طور پر مانگے۔ تو یہودی نے قرض دینے سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ مسلمان کاریگر اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہوا، اپنے آپ کو الٹا سیدھا کہتا ہوا شام کو گھر لوٹا۔ بیوی نے پوچھا کہ قرض ملا یا نہیں؟ تو مسلمان کاریگر نے کہا کہ یہودی نے قرض دینے سے انکار کر دیا، منع کر دیا، قرض نہیں دے گا۔ تو بیوی کی ناراضگی، بیوی کی سختیاں اور طعنوں کے جو تیر بیوی نے چلا کر استقبال کیا تھا، اس کی پریشانی میں 4 چاند اور لگا دیے، اس کی پریشانی کو اور بڑھا دیا، اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ آدمی مسلمان کاریگر رات بھر بستر پر کبھی ادھر کروٹ بدلتا، کبھی ادھر کروٹ بدلتا۔ اسی طرح اس نے رات گزار دی کہ پیسے کا انتظام کہاں سے ہو۔ دوسرے دن صبح کو وہ کام پر نہیں گیا۔ 2-3 دن اسی طرح سوچ وچار میں گزار دیے۔ 3 دن کے بعد اس یہودی نے بلایا تو مسلمان کاریگر ایک تھیلی لے کر گیا اور تھیلی لے جا کر اس کے سامنے کھول دی۔ یہودی بہت حیران اور سوالیہ نگاہ سے دیکھنے لگا کہ اس کے اندر کیا تھا۔ اس کے اندر تھا بہترین شاندار ہیرا، جس کو دیکھتے ہی یہودی کی آنکھیں گھیرا رہ گئی اور سوالیہ نشان سے اس مسلمان کاریگر کو دیکھنے لگا کہ اس کے پاس کہاں سے آیا۔ مسلمان کاریگر نے کہا، یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، ہمیں اس کی بیچنے کی تو اجازت نہیں، لیکن آپ اس کو گروی رکھ لیجئے اور کچھ رقم دے دیجئے جس سے ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے، میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، اس کے بعد میں آپ کو پیسے آہستہ آہستہ دیتا رہوں گا اور اپنا ہیرا لے کر چلا جاؤں گا۔ اس یہودی نے ہیرے کو دیکھتے ہی اس کو رقم دے دی۔ اس نے بیٹی کی شادی کی، شادی سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہیں کام کرنے کے لیے اسی کے پاس آ گیا۔ جب اسی کے پاس آ گیا تو تنخواہ جو سیلری ملتی تھی اس میں سے قسط کے طور پر تھوڑے تھوڑے پیسے اس کو ادا کرتا رہا۔ جب آخری قسط اس نے ادا کر دی مسلمان کاریگر نے، اور اس یہودی سے کہا، آپ میرا ہیرا لائیے۔ یہودی اس کا ہیرا لے کر آیا۔ مسلمان نے اس یہودی سے ہیرا لیا اور اس کے سامنے لے کر ہی اس کو پانی کے اندر ڈال دیا۔ جب پانی کے اندر ڈالا تو وہ ہیرا گھلنے لگا، جس طرح نمک پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ گھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس طرح تھوڑی دیر کے اندر وہ گھل گیا۔ یہودی پھر سوالیہ نشان سے اس آدمی مسلمان کو دیکھنے لگا، یہ کیا ہوا؟ تو مسلمان کاریگر نے بتلایا کہ یہ مصری کی ڈلی تھی، کوئی ہیرا نہیں تھا، یہ مصری کی ڈلی تھی۔ آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے، میں نے اس وجہ سے آپ سے پیسے نکلوائے۔ یہ مصری کی ڈلی تھی اور میں نے اس کو اتنی اچھی طرح تراشا اور اتنی اچھی طرح ڈھالا، اس کو اتنا اچھا روپ دیا کہ آپ بھی دھوکہ کھا گئے اور آپ اس کو ہیرا سمجھ کر آپ نے مجھے پیسے دے دیے۔
چاہتا تو میں بھاگ بھی سکتا تھا، چاہتا تو میں آپ کے پاس آ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں بھاگ نہیں سکتا، میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اب میں نے آپ کی ایک ایک پائی آپ کے پاس جمع کر دی، میں نے آپ کا سارا قرضہ دے دیا۔ اب میں آپ کی ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے میری اتنے سالوں سے قدر نہیں کی، اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، آپ نے میری قدر نہیں کی اور آپ نے میری درخواست قبول نہیں کی۔ آپ ہیرے کے لالچ میں آ کر آپ نے مجھے رقم دی ہے، آپ کی اس پانی کے اندر جو مصری چلی گئی اس کی قدر و قیمت ہے، آپ کی میرے پاس کوئی میری آپ کے نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے میں آپ کی ملازمت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہودی افسوس سے دیکھنے لگا، اس کو تکنے لگا اور بہت پریشان ہوا۔ تو میرے دوستو، مسلمان ایماندار ہوتا ہے، مسلمان حق کو جاننے والا ہوتا ہے، مسلمان سچائی کا راستے پر خود بھی چلتا ہے، دوسروں کو بھی چلانے والا ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں یہی عبرت اور نصیحت ملتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکے بازی نہ کریں، کسی کے ساتھ دغا بازی نہ کریں، کسی کے پیسے لے کر اس کو مار نہیں، بلکہ جس کا حق ہے وہ حق ادا کریں، اس کو اچھی طرح دیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے بوجھ اور جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ علم ربي من سؤالي واختياري